ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی مگر متجسس لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام پاپی تھا۔ وہ صرف 7 سال کی تھی، لیکن اس کے دماغ میں اس کے اپنے بارے میں سوالات اور دنیا کے بارے میں بہت زیادہ سوالات بھرے رہتے تھے۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ وہ دوسروں سے مختلف کیوں دکھائی دیتی ہے، لوگ کیوں چیختے ہیں، لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں، لوگ مرنے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں، بچے کیسے بڑے ہو جاتے ہیں۔ پاپی کو کسی ایسے کی ضرورت تھی جو اس کے تمام سوالات کا جواب دے سکے، اس سے ہمیشہ سچ بتائے، اس کی ساری باتوں کو سنتا رہے، کبھی مت سوئے اور اس کی باتوں کو ہمیشہ ہی سنتا رہے۔ ایک رات کو پاپی کو ایک خواب دکھائی دیتا ہے۔ اس میں اس کو ایک پرسرار آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ بیدار ہوتی ہے تو وہ اس خواب کے بارے میں اور اس آواز کے بارے میں مسلسل سوچتی رہتی ہے۔ اگلے دن جب وہ ایک چھوٹے میدان میں گھوم رہی تھی تو وہ ایک خوبصورت پتھر کی دیوار پر پڑی ایک چھوڑی ہوئی ٹوپی دیکھتی ہے۔ جلد ہی ٹوپی کے مالک ایلف میکس وہاں پہنچتے ہیں۔ پاپی ان کو سلام کرتی ہے اور پوچھتی ہے، کیا آپ ہیں جنہوں نے یہ ٹوپی یہاں چھوڑی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، جی میں ہی ہوں، اور میں آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد پاپی کو بتایا جاتا ہے کہ ایلف میکس اس سارے سوالات کے جواب تلاش کرنے میں ان کی مدد کرنے والے ہیں، جس کے لیے ان کو ایک سفر شروع کرنا پڑے گا، مگر اس کے لیے ایک دوسرے ساتھی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دن مہینوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور آخرکار وہ دوسرا ساتھی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا ساتھی جن کا نام گرین ونگ ہے۔ اب پاپی، ایلف میکس اور گرین ونگ ایک شاندار اور عجیب و غریب سفر پر نکلتے ہیں۔ وہ دونوں اسے ایک شاندار باغ تک لے جاتے ہیں جہاں وہ ایک کتاب کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور کتاب کی صفحات کو پلٹتی ہے تو اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس کا دل ایک چابی بن چکا ہے جو اس عجائب گھر کو کھول سکتی ہے جس کے بارے میں ایلف میکس نے اس کو بتایا تھا۔ پاپی کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے جب وہ اس ونڈرلینڈ میں داخل ہوتی ہے جہاں کی ہوائیں اور جہاں کے رنگ بہت ہی مختلف ہیں۔ ونڈرلینڈ کے اندر پاپی کو ایک راستہ ملتا ہے۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد وہ خود اپنے آپ کو 114 دروازوں کے سامنے موجود پاتی ہے۔ وہ ان سارے دروازوں کو دیکھتی ہے اور یہ سوچتی ہے، یہ کیسے دروازے ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں، ان دروازوں کے پیچھے کیا ہے۔ جب وہ اس بات پر غور کر رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک اور راستہ نظر آتا ہے۔ اس راستے سے جاتے جاتے جب اندر داخل ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو ایک بہت بڑا اور بہت خوبصورت تخت نظر آتا ہے، اور ایک دم سے اس کو وہی آواز آنے لگتی ہے، وہی آواز جو اس نے خواب میں سنی تھی۔ وہ اس کو ونڈرلینڈ میں خوش آمدید کہتی ہے۔ آواز اپنا تعارف کرواتی ہے کہ میں ایک بادشاہ ہوں اور میں ہر کچھ جانتا ہوں اور میں ہر کچھ ہر وقت سنتا رہتا ہوں اور میں سچ بتاتا ہوں اور مجھے ہر بات کا پتہ ہے، میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے اور مجھے کبھی نیند نہیں آتی اور میں کبھی بھی تھکتا نہیں ہوں اور میں ہمیشہ بہترین حفاظت کرتا ہوں۔ پاپی یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوشی کو چھپا نہیں سکتی، وہ سمجھ نہیں سکتی کہ اب وہ کیا کرے، لیکن اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کو اپنے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے، حالانکہ ابھی اس کو ان جوابات کا معلوم نہیں ہوتا جن کی وہ تلاش کر رہی تھی۔ اگرچہ ابھی اس کو ونڈرلینڈ چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ جلدی واپس آئے گی، ان 114 دروازوں کے پیچھے موجود وہ ساری حیرت انگیز باتوں کو سمجھے گی، اپنے سارے سوالات کے جوابات ایک بادشاہ سے ضرور سیکھے گی۔ ختم شد۔ سوالات۔ کیا آپ کو بھی کبھی ایسا وقت یاد آتا ہے جب آپ کے پاس بہت سارے سوالات تھے، بالکل پاپی کی طرح؟ تو کیا آپ نے ان کے جوابات کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش شروع کی یا آپ کو ان کے جوابات مل گئے؟ سوال نمبر 2، کیا آپ کو کبھی کوئی خواب میں آواز سنائی دی یا کسی اور آواز نے آپ کی رہنمائی کی؟ آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ سوال نمبر 3،
ہمارے سوالات، ہمارا تخیل، ہماری سوچنے کی طاقت اور ہماری جستجو، یہ ہمیں کیسے مدد دیتی ہے، اور ہم اپنے اندر کی دنیا کو اور اپنے باہر کی دنیا کو کیسے تلاش کرتے ہیں۔